السلام علیکم ناظرین اور سامعین، امید ہے آپ سب خیریت اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آپ کے اپنے چینل ادب لائنز میں خوش آمدید۔ ناظرین، حسب معمول جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے فنگر پرنٹ ان قرآن، یعنی کہ قرآن پاک میں فنگر پرنٹ۔ کافر یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ آدمی مر کر مٹی میں مل جاتا ہے، اس کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، روز قیامت کو اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نہ صرف ہماری ہڈیاں دوبارہ جوڑ سکتا ہے بلکہ ہماری انگلیوں کے پور تک ٹھیک بنانے میں قادر ہے۔ قرآن نے انگلیوں کے پور یعنی کہ فنگر پرنٹ کی کیوں بات کی؟ 1980 میں سر فرانس گولٹ نے تحقیق سر انجام دی تھی اور اس تحقیق کی روشنی میں فنگر پرنٹ کو شناخت کا ایک سائنسی طریقہ کار قرار دیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں کوئی بھی دو اشخاص ایک جیسے فنگر پرنٹ کے حامل نہیں، حتیٰ کہ جڑواں پیدا ہونے والے بچے بھی ایک جیسے فنگر پرنٹ کے حامل نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی پولیس مجرموں کی شناخت کے لیے فنگر پرنٹ سے استفادہ حاصل کرتی ہے۔ 1400 برس بیشتر انسانی فنگر پرنٹ کی اس منفرد حیثیت سے کون واقف تھا؟ صاف ظاہر ہے کہ اس حقیقت سے ہمارے خالق کے سوا اور کون واقف ہو سکتا تھا؟ صرف ہمارا خالق اس حقیقت سے واقف تھا۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز اکٹھا نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں؟ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو درست کر دیں گے۔ القرآن۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔